آج کل کی تیز رفتار زندگی میں میدے کی تکلیف ایک ایسے بن بلائے مہمان کی طرح ہے جو اکثر آ جاتا ہے۔ غلط قسم کا کھانا، ذہنی دباؤ اور بے ترتیب لائف سٹائل کی وجہ سے یہ مسئلہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہم اسے ایک معمول کی بات سمجھنے لگے ہیں۔ لیکن کیا یہ واقعی نارمل ہے؟ آئیے اس کی اصل وجہ اور اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ مسئلہ اتنا کامن کیوں ہو گیا ہے؟ کیا یہ صرف ہماری خوراک کا قصور ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ چھپی ہوئی ہے؟ اس گفتگو میں ہم انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے اور اس مشترکہ تکلیف کو ایک نئے زاویے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو اس پورے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کی ظاہری علامات اور وجوہات کی، پھر ہم تھوڑا گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ جسم کے اندر اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم کچھ خاص ہومیوپیتھک ادویات پر نظر ڈالیں گے اور آخر میں ہم ان عادات پر غور کریں گے جو ہمیں اس تکلیف سے ہمیشہ کے لیے بچا سکتی ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی مسئلے کو حل کرنے سے پہلے اس سے ٹھیک سے پہچاننا ضروری ہے کہ آخر وہ ہو کیوں رہا ہے۔ تو اس حصے میں ہم ان عام وجوہات اور علامات کا جائزہ لیں گے جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے ہاضمے کے نظام میں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ہماری روزمرہ کی کئی ایسی عادتیں ہیں جو انجانے میں ہمارے معدے کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں، جیسے وقت بے وقت کھانا، بہت زیادہ مسالے دار یا تلی ہوئی چیزیں کھانا، اور ہاں، سٹریس کا تو بہت بڑا کردار ہے۔ یہ سب مل کر ہمارے ہاضمے پر ایک بوجھ بن جاتے ہیں، اور پھر اوپر سے بہت زیادہ چائے یا کافی کا استعمال، یہ تو جیسے جلتی پر تیل کا کام کرتا ہے۔ اور پھر ان عادتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سینے میں جلن کا وہ ناگوار احساس، پیٹ میں گیس کا دباؤ اور ہر وقت کا بھاری پن۔ یہ صرف علامات نہیں ہیں، بلکہ ہمارے جسم کے سگنلز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اندر کچھ ٹھیک نہیں چل رہا۔ یہ جسم کا مدد مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے باہر کی وجوہات تو دیکھ لیں، لیکن اصلی سوال تو یہ ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے جسم کے اندر آخر ہو کیا رہا ہے؟ کون سی مشینری خراب ہو رہی ہے؟ اب وقت ہے کہ ہم تھوڑا گہرائی میں اتریں اور مسئلے کی اصل جڑ تک پہنچیں۔ اب ہم اس تجزیے کے سب سے اہم حصے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ حیاتیاتی سطح پر وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو ان تمام تکالیف کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے کوئی بھی حل، آپ جانتے ہیں، بس عارضی ہی رہے گا۔ بہت سے لوگوں کی تکلیف کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ہائپر ایسیڈیٹی، یعنی سادہ لفظوں میں معدے میں تیزاب کی پیداوار ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور یہی اضافی تیزاب سینے میں جلن اور بے چینی کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ بھی بہت دلچسپ ہے کہ مسئلہ ہمیشہ کیمیائی نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ میکینیکل بھی ہوتا ہے۔ اگر معدے کی اپنی حرکت ہی سست پڑ جائے تو خوراک آگے بڑھنے کے بجائے وہیں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی وجہ سے پیٹ ہر وقت بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے اور بد ہضمی کا احساس ہوتا ہے۔ اور پھر ایک قدرے سنگین حالت ہے جسے گیسٹرائٹس کہتے ہیں، یعنی معدے کی اندرونی دیوار میں سوزش ہو جانا۔ اس کا تعلق اکثر ایچ پائلوری جیسے انفیکشن یا شدید تناؤ سے ہوتا ہے، اور یہ براہ راست درد اور تکلیف کی وجہ بنتی ہے۔ تو اب جب کہ ہم مسئلے کی جڑ تک پہنچ چکے ہیں، اب وقت ہے حل کی طرف بڑھنے کا۔ اس حصے میں ہم ہومیوپیتھی کی ان مخصوص ادویات پر بات کریں گے جو ان مسائل کو جڑ سے ختم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ چارٹ ہومیوپیتھی کے ایک بہت بنیادی اصول کو واضح کرتا ہے کہ علاج سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جہاں نقص فومے کا طرز زندگی سے جڑی تکلیف کے لیے بہترین ہے، وہیں لائکوپوڈیم خاص طور پر شام کے وقت ہونے والی گیس کے لیے مخصوص ہے۔ یعنی اہم نقطہ یہ ہے کہ صحیح دوا کا انتخاب علامات کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات کی بنیاد پر ہوتا ہے، نہ کہ صرف بیماری کے نام پر۔ کچھ پیچیدہ حالات جیسے گیسٹرائٹس یا ایچ پائلوری انفیکشن میں ایک زیادہ جامع حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مخصوص امتزاج اسی لیے تجویز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ہی وقت میں سوزش، انفیکشن اور علامات تینوں پر کام کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھی میں سنگین مسائل کے لیے بھی گہرے حل موجود ہیں۔ دوائیں وقتی آرام تو دے سکتی ہیں، لیکن حقیقی صحت کی بنیاد روک تھام پر رکھی جاتی ہے۔ اب ہم اپنے سفر کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی طرز زندگی کی وہ تبدیلیاں جو اس مسئلے کو واپس آنے سے روک سکتی ہیں۔ یہ 6 اقدامات شاید بہت معمولی لگیں، لیکن ان کا اثر بہت گہرا ہے۔ آہستہ کھانا، رات کو ہلکی غذا لینا اور کولڈ ڈرنکس کو نیم گرم پانی سے بدلنا، یہ وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں جو ہاضمے کے نظام کے لیے ایک بڑا تحفہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ روزانہ صرف 30 منٹ کی واک بھی حیرت انگیز فرق لا سکتی ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے ہے، کیا صحت کا راز صرف دوا کی شیشی میں ہے یا ہماری روزمرہ کی پلیٹ اور عادات میں؟
شاید اصل جواب ان دونوں کے درمیان ایک ذہین توازن میں پوشیدہ ہے، جہاں علاج اور طرز زندگی مل کر ایک صحت مند کل کی تعمیر کرتے ہیں۔